بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن عاص نے سالاروں سے صلح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بدوؤں کے یہ جیش توڑ دیے جائیں اور بدوؤں کو لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ بدوؤں کے الگ دستے نہ بنیں، کیونکہ وہ بہرحال غیر مسلم تھے اور کسی بھی وقت میں وہ عیسائیوں کے زیر اثر آ سکتے تھے۔ اس خطرے کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا تھا کہ بدوؤں کو سارے لشکر میں بکھیر دیا جائے۔ ایسا ہی کر دیا گیا۔ ایسی ضرورت کم ہی محسوس ہوتی تھی کہ لڑائی سے پہلے مجاہدین اسلام کو گرمانے اور بھڑکانے کے لیے جوشیلی تقریر کی جائے، لیکن کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جاتی تھی کہ مجاہدین کو بتانا ضروری سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو جنگی مہم سر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی سہل مہم نہیں، اور دشمن زیادہ طاقتور ہے اور مقابلے کے لیے تیار بھی ہے، اور نہ جانے اس نے اور کیا کچھ انتظامات کر رکھے ہیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے ضروری سمجھا کہ لشکر کو خبردار کر دیں کہ وہ کس خطرے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمام لشکر کو، جس میں بدو بھی شامل تھے، ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس لشکر سے خطاب کیا۔ تاریخ میں ان کا مکمل خطاب نہیں ملتا۔ مورخوں نے کچھ اہم اقتباسات لکھے ہیں۔ الفریڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص نے اپنے لشکر سے کہا، ہم مصر کو جانے والے اس راستے پر جا رہے ہیں جو ایک قدیم ترین راستہ ہے۔ ہمارے پیغمبر دنیا عرب سے اسی راستے سے مصر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا خاندان اسی راستے مصر پہنچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے فرعون کے جادوگروں کے منہ پھیر کر اور ان کے دانت کھٹے کر کے مصر سے دنیا عرب کو گئے تھے۔ یہی دریائے نیل تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا تھا، اور جب ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون رامی سے دوم نیل میں اترا تو نیل نے راستہ بند کر دیا اور فرعون ڈوب مرا تھا۔ یہ ایک مقدس راستہ ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کا راستہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی ملک فتح کرنے آئے ہیں، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے۔ اس ملک میں صرف اللہ کی حکمرانی چلے گی اور یہ حکمرانی تم قائم کرو گے انشاءاللہ۔ اس راستے کے تقدس کا اندازہ اس سے کرو کہ مصر اور افریقہ سے حج کو جانے والے مسلمان اسی راستے سے جاتے ہیں۔ یہ راستہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ عیسائی اسی راستے سے بیت المقدس جاتے اور آتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے، لیکن مصر میں ایک بادشاہ نے عیسائیت کا چہرہ مسح کر ڈالا ہے اور اس نے اپنی عیسائیت بنا دی ہے، اور یہ عیسائیت لوگوں سے منوانے کے لیے اس نے سچی عیسائیت کے ماننے والے ہزارہا لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ہم ان عیسائیوں کو ہر کل کی عیسائیت، بربریت اور ظلم و تشدد سے نجات دلانے آئے ہیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیت کا ذکر غالباً اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ بدوؤں کا جو لشکر تھا بے شک توہم پرست ہی صحیح، لیکن بنیادی طور پر وہ عیسائی تھے۔ ان کے خون کو گرمانا اور رومیوں کے خلاف بھڑکانا ضروری تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر فوج کشی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے امیر المؤمنین سے خاص طور پر عیسائیوں پر ہر کل کے ظلم و تشدد کا اور قتل و غارت کا ذکر کیا تھا، اور کہا تھا کہ عیسائی چونکہ اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب پر کوئی بادشاہ یا کوئی قوم ظلم کر رہی ہو اور ان کا کوئی مددگار اور پرسان خال نہ ہو تو مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انہیں درندہ صفت بادشاہ سے نجات دلائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دانش مند سپہ سالار تھے۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ صحیح عیسائیت کا اسقف اعظم بنیامین اگر میدان جنگ میں عملی طور پر مددگار اور معاون نہ ہوا تو در پردہ ضرور معاونت کرے گا۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے لشکر کو فرما کا محل وقوع بتایا، اور یہ بھی کہ یہ قلعہ بند شہر میدان میں نہیں بلکہ ایک چٹانی قسم کی پہاڑی پر آباد ہے، اور اس کے ارد گرد صرف شہر بنا ہی نہیں بلکہ ایک بڑے خطرے کے علاوہ شہر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ فرما میں جو رومی فوج ہے اس کی تعداد اپنے لشکر سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اپنے پاس محاصرہ کرنے کا پورا سامان بھی نہیں۔ اس خطرے سے بھی لشکر کو آگاہ کیا کہ رومی محاصرے سے نکل کر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ مشہور مسلمان تاریخ نویسوں مقریزی اور ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں سنا کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے یوں خطاب کیا، مجاہدین اسلام، یہ نہ سوچنا کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان کی بھی کمی ہے۔ کیا ہم ہر محاذ پر تھوڑے نہیں رہے؟ کیا تم نے شام میں انہی رومیوں کے 1-1 لاکھ لشکر کو اتنی ہی تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے شکستوں پر شکست نہیں دی؟ کیا تم نے انہی رومیوں کو شام میں کاٹا اور وہاں سے بھگایا نہیں؟ ان پر ابھی تک تمہاری دہشت طاری ہے۔ ہم ہر محاذ پر صرف اس لیے فتح یاب ہوئے ہیں
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور میرے راستے پر جہاد کیا، اسے ہم نے تھوڑی تعداد میں بھی اور تمام کمزوریوں کے ہوتے ہوئے بھی دشمن پر غالب کیا ہے۔ دشمن کو خوف زدہ کرو، اس سے خوف زدہ ہونا نہیں۔ اگر ہم نے یہ صرف ایک شہر فرما لے لیا تو یوں سمجھیں کہ دشمن پر ایک بار پھر غلبہ پا لیا، اور اس کے نتیجے میں مصر اسلامی سلطنت میں آ جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شہر عریش پر قبضہ کرتے ہی 2 جاسوسوں کو بنیامین کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پچھلی ایک قسط میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ بنیامین آبادیوں سے دور ایک دشوار گزار صحرائی علاقے میں چھپا ہوا تھا اور وہیں اس نے گرجا تعمیر کر لیا تھا۔ پہلے 2 جاسوس اس کے ساتھ بات چیت کر آئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر پر فوج کشی کی صرف باتیں ہو رہی تھیں، اور امیر المؤمنین نے بھی ابھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر حملے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا کہ بنیامین کے ساتھ آخری اور ختمی بات ہو جائے۔ وہ دونوں جاسوس بنیامین سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیامین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ رومی فوج میں مصر کے قبطی عیسائی ہیں، وہ لڑے نہیں اور اپنی فوج کو دھوکہ دے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے قبطی عیسائی فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کریں، ہو سکے تو ہرقل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ بنیامین دور اندیش آدمی تھا اور غیر معمولی ذہانت کا حامل بھی تھا۔ اس نے ان 2 مجاہدین کو زبانی پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر بالکل نہیں اکسائے گا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فتح ہرقل کی ہوگی یا عمر بن عاص کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان شکست کھا جائیں اور ادھر عیسائیوں نے بغاوت کر رکھی ہو، تو ہرقل کسی ایک بھی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور ان کے بچوں تک کو قتل کروا دے گا۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اکسانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ اس ظلم و تشدد کو اور درندگی کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہرقل کے حکم سے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گے، اور اگر ہرقل نے جبری طور پر قبطی عیسائیوں کے بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا تو تمام جوان سال قبطی گھروں سے نکل کر صحراؤں میں جا چھپیں گے۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ جو قبطی عیسائی فوج میں ہیں انہیں ابھی کچھ کہنا غیر ضروری ہے۔ وہ رومیوں کے خلاف اس قدر جلے بیٹھے ہیں کہ وہ جان قربان کر دینے والی لڑائی لڑیں گے ہی نہیں۔ بات مختصر کی جائے تو بنیامین نے جو جواب بھیجا تھا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ قبطیوں کا رویہ مسلمانوں کے حق میں نہ ہوا، ہرقل اور اس کی فوج کے بالکل ہی خلاف ہوگا اور اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس جواب سے سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ 2 یورپی مورخوں نے تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات ذرا تفصیل سے لکھے ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ کی ایک میٹنگ کا ذکر کیا ہے جس میں ایک مکوکیس تھا، دوسرا جرنیل اتربون اور تیسرا سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم کیرس تھا۔ مکوکیس نے کہا کہ اس نے فرما کا دفاع اتنا مضبوط کر دیا ہے اور ایسے احکام بھیج دیے ہیں کہ مسلمان اسے فتح نہیں کر سکیں گے، لیکن مکوکیس قبطی عیسائیوں کے متعلق پریشان تھا۔ اسقف اعظم مکوکیس نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ عیسائیوں میں وہ جذبہ پیدا کر سکتے ہیں جو مسلمانوں میں ہے؟ نہیں، کیرس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ قبطی عیسائی مجھے ہرقل کا قصائی کہتے ہیں؟ میرے ہاتھوں ان عیسائیوں کا جو خون بہایا گیا ہے وہ خون مجھے عیسائی بخش تو نہیں دیں گے۔ قاتل کو مقتول کے لواحقین سے رحم کی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ میں ان لوگوں کا سامنا کرنے کے بھی قابل نہیں۔ ان تینوں کے درمیان کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ مکوکیس اور اتربون کیرس کو بار بار کہتے تھے کہ وہ مختلف شہروں میں جائے اور لوگوں کو گرجوں میں بلا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکائے، لیکن کیرس مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اسے لوگوں نے نہیں بلکہ شہنشاہ ہرقل نے اسقف اعظم بنایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لوگ اسے سرکاری جلاد کی حیثیت سے پہچانتے ہیں مگر اسے مذہبی پیشوا نہیں سمجھتے۔ آخر یہ طے پایا کہ مکوکیس اگلے روز لوگوں کو اور فوج کو بھی گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کر کے خطاب کرے۔ اگر یہ خطاب لوگوں نے قبول کر لیا تو مکوکیس بڑے بڑے شہروں میں جا کر خطاب کرے گا۔ میں خطاب کی ضرورت تو نہیں سمجھتا تھا، اتربون نے کہا۔ میں نے فوج کو جس طرح تیار کیا ہے اس سے امید ہے کہ فوج ٹھیک طرح لڑے گی، لیکن میں مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کس بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہماری فوج کا جانی نقصان زیادہ ہوگا۔ شام میں ہمیں اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں مزید جوانوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بڑا ہی جوشیلا اور جذباتی خطاب کر کے لوگوں کو فوج میں آنے پر اکسایا جائے۔
اسکندریہ شہر اور ارد گرد کے دیہاتی علاقے میں جہاں جہاں تک سوار ہرکارے پہنچ سکتے تھے یہ اعلان کروا دیا گیا کہ کل فلاں وقت فرمان روائے مصر مکوکیز خطاب کرے گا اور کچھ ضروری باتیں بھی بتائے گا۔ دیہات کے لوگ جوک در جوک پہنچنے لگے۔ مکوکیز کا خطاب کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ دیہات کے لوگوں کو ابھی تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کا لشکر مصر میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے شہر عریش لے بھی لیا ہے اور بڑی ہی شدید جنگ تیزی سے بڑھی آ رہی ہے۔ شاہی حکم کی تعمیل بڑی ہی تیزی سے ہو جایا کرتی تھی۔ گھوڑ دوڑ کے میدانوں میں ایک چبوترا بنا دیا گیا اور مقررہ وقت سے پہلے فوج وہاں آ گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہوتا جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنے وسیع و عریض میدان میں کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہ رہی۔ مکوکیز شاہی بھگی میں شاہانہ انداز سے اس میدان میں آیا اور چبوترے پر جا کھڑا ہوا۔ محافظ دستے کے گھوڑ سوار اس کے آگے دائیں بائیں اور پیچھے ایک ترتیب سے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ضرورت یہ تھی اور حالات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ مکوکیز شاہانہ طور طریقہ اختیار نہ کرتا اور مسلمانوں کی طرح ایک عام آدمی کی حیثیت سے آتا اور چبوترے پر کھڑا ہو کر یہ تاثر دیتا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن شہنشاہیت کا نشہ ایسا تھا جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ مکوکیز نے فوج پر اور پھر دور دور تک پھیلے ہوئے ہجوم پر نگاہ ڈالی تو شہنشاہیت کا نشہ اور بھی تیز ہو گیا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شہنشاہ تو ہرکل ہی تھا، لیکن مکوکیز کو اس نے مصر کا باج گزار فرمان روا بنا رکھا تھا۔ مکوکیز لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ ہرکل سے کم حیثیت والا ہے۔ بہادر رومیوں اور غیرت مند مصریوں، مکوکیز نے پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر کہا، مسلمان اب تمہارے گھر میں آن پہنچے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں آئے ہوئے ہیں کہ تمہیں یہاں بھی شکست دے لیں گے۔ انہوں نے شہر عریش پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ شہر لڑ کر نہیں لیا، بلکہ ہم نے وہاں سے اپنی فوج پہلے ہی نکال لی تھی تاکہ مسلمان یہ شہر لے لیں۔ یہ ہم نے سوچ سمجھ کر چال چلی ہے کہ مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آگے آئیں اور ہم انہیں پھندے میں پھنسا لیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ جا سکے۔ وہ اب شہر فرما کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ موت انہیں بڑی تیزی سے ہمارے پھندے میں لا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف خوب زہر اگلا اور عیسائی فوج کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج کہا۔ پھر یہ کہا کہ دنیا میں صرف ایک مذہب کی حکمرانی ہوگی اور وہ مذہب عیسائیت ہوگا، لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ تم عیسائیت کا تحفظ کرو۔ مکوکیس نے کہا، آج ملک اور مذہب قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر تم نے شام کی طرح مصر بھی مسلمانوں کو دے دیا تو عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ وہ بزدل اور بے وقار تھے جو شام جیسا بڑا ملک مسلمانوں کے ناپاک قدموں میں پھینک کر بھاگ گئے۔ مصری اتنے بزدل نہیں ہو سکتے۔ میں جانتا ہوں تمہاری تلواریں مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہیں۔ مسلمان آ رہے ہیں، اپنی تلواروں کی پیاس بجھا لو۔ شام کی شکست کا انتقام دل کھول کر لو۔ مکوکیس کی تقریر جوشیلی ہوتی چلی گئی اور پھر اس نے جذباتی رنگ اختیار کر لیا، لیکن مکوکیس نے یہ دیکھا تقریر سننے والے جوش و خروش کا ذرا سا بھی اظہار نہیں کر رہے۔ ایسی تقریر اور ایسے خطاب کے دوران لوگ نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن وہاں سننے والے ہجوم پر خاموشی طاری تھی۔ مکوکیس نے آخر میں یہ کہا کہ شام میں ہمارا شہنشاہ ہرکل اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور انہیں بڑی آسانی سے شکست دی جا سکے گی، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ مکوکیس نے اس کی وجوہات بیان کی اور اس فوج کے خلاف باتیں کی جس نے شام میں شکست کھائی تھی، اور کہا کہ وہ نئی فوج تیار کرنا چاہتا ہے جس کے لیے جذبے والے اور مضبوط دل والے جوانوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اور زیادہ جوشیلی، اشتعال انگیز اور جذباتی باتیں کر کے جوانوں کو اکسانے کی کوشش کی کہ وہ فوراً فوج میں شامل ہو جائیں۔ مکوکیس غالباً انسانی فطرت کا یہ پہلو نظر انداز کر رہا تھا کہ انسانوں پر جبراً حکومت کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے جبراً کوئی قربانی نہیں لی جا سکتی۔ مکوکیس نے دیکھا کہ اس کی اس اشتعال انگیز دعوت کے جواب میں بھی ہجوم خاموش رہا۔ جرنیل اتربون بھی وہیں تھا۔ اس نے مکوکیس کو اشارہ کیا کہ وہ تقریر روک دے۔ مکوکیس نے یہ اشارہ سمجھتے ہوئے بھی اپنی زبان کا جادو جاری رکھا اور ایک بار پھر عیسائیت کا نام لیا۔ صرف ایک بات بتا دیں، ہجوم میں سے ایک بڑی ہی بلند آواز اٹھی، آپ کون سی عیسائیت کی بات کر رہے ہیں؟ شاہ ہرکل اور کیرس کی عیسائیت کی یا اسقف اعظم بنیامین کی عیسائیت کی؟
مکوکیس پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ اس سوال پر بوکھلا گیا ہو۔ وہ آخر شاہی خاندان کا فرد تھا، اسے غصہ آ گیا، لیکن غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اتربون نے اسے کہا کہ کبتیوں کا رویہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ آدمی کون ہے؟ مکوکیس نے حکم کے لہجے میں کہا، اس کے اس سوال سے میری کم تمہاری اور شاہ ہرکل کی زیادہ توہین ہوئی ہے۔ اس شخص کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ نہیں، اتربون نے کہا، چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ اس شخص کو عبرتناک سزا دی جائے، لیکن صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا رویہ نرم رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سخت رویہ اختیار کریں تو کبتی سرکش اور باغی ہو جائیں۔ مکوکیس اور اتربون وہاں سے غصے اور شرمندگی کے عالم میں چلے گئے۔ مکوکیس نے فوری طور پر دو کام کیے۔ ایک یہ کہ ایک قاصد ہرکل کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ مسلمان فرما کے قریب پہنچنے والے ہیں اور کبتی عیسائیوں کا رویہ مخالفانہ لگتا ہے۔ مکوکیس نے ہرکل سے یہ درخواست کی تھی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا کرے۔ مکوکیس نے دوسرا کام یہ کیا کہ بڑی ہی تیزی سے ان فوجی دستوں کو فرما روانہ کر دیا جن میں رومی عیسائی اکثریت میں تھے اور کبتی عیسائی بہت ہی کم یا نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان دستوں کو حکم دیا گیا کہ انتہائی تیزی سے فرما پہنچے، اور وہاں جو دستے موجود ہیں ان میں کبتی دستے بھی ہیں، ان سب کو واپس اسکندریہ بھیج دیا جائے۔ مکوکیس کو یہ خطرہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ فرما میں کبتی عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ اتنا اہم اور کلا بند شہر مسلمانوں کو دے دیں گے۔ ہرکل بزنطیہ میں تھا، بزنطیہ بہت دور تھا، قاصد کو جانے اور آنے میں کئی دن درکار تھے۔ ادھر سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فرما کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مجاہدین اسلام کے لشکر کو ہدف تک پہنچنے میں کچھ دن اور لگ گئے۔ اس دوران اسکندریہ سے مکوکیس کی بھیجی ہوئی رومی فوج کے دستے فرما پہنچ گئے اور کبتی عیسائیوں کے دستے وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس طرح فرما کا دفاع مزید مستحکم ہو گیا تھا۔ مجاہدین نے فرما کو محاصرے میں لے تو لیا، لیکن شہر پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے شہر کے ارد گرد جگہ بہت تنگ تھی۔ اس کا مسلمانوں کو یہ نقصان ہو رہا تھا کہ شہر کی دیواروں اور پہلو سے جو تیر آتے تھے وہ مسلمانوں کو زد میں آسانی سے لے لیتے تھے۔ یہ پہاڑی خود اس شہر کا ایک قدرتی دفاعی انتظام تھا۔ مجاہدین نے اپنی روایتی شجاعت اور بے جگری کا یہ مظاہرہ کئی بار کیا کہ دوڑ کر دروازوں تک پہنچے اور دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ دروازے بہت مضبوط تھے اور اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی تھیں۔ کئی مجاہدین دروازوں پر شہید اور شدید زخمی ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس لشکر کے پاس محاصرے کا پورا سامان نہیں تھا۔ منجنیقیں نہیں تھی، کمند پھینکنے والے رسے نہیں تھے اور رسوں والی سیڑھیاں بھی نہیں تھی۔ قلعہ سر کرنے میں تو مسلمان خصوصی مہارت رکھتے تھے، کمند پھینک کر بھی دیواروں پر چڑھ جایا کرتے تھے اور جان قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی سامان تھا ہی نہیں۔ مکوکیس نے پہلے ہی اپنے دفاعی دستوں کو حکم دے رکھا تھا کہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہے اور اسے بھگانے اور مارنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایک ایک دو دو دستے باہر بھیج کر ان پر حملہ کریں اور واپس قلعے میں آ جایا کریں۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ محاصرہ 1 مہینے رہا، بعض نے محاصرے کی مدت 2 مہینے لکھی ہے۔ محاصرے کا صحیح عرصہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ قلعے کی فوج نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری یہ تھی کہ پہاڑی کے اوپر ان کے لیے لڑنے کی جگہ اتنی تھوڑی تھی کہ سالار کوئی پینترا نہیں بدل سکتے تھے، نہ کوئی چال چلنے کی پوزیشن میں تھے۔ ان پر جب اندر سے حملہ آتا تھا تو وہ پیچھے ہٹتے اور پہاڑی کی ڈھلان ہی قدم جمانے نہیں دیتی تھی۔ وہ مجبوراً پہاڑی سے اترتے تھے۔ رومی فوج نیچے نہیں آتے تھے، وہ اوپر سے ہی واپس بڑی تیزی سے قلعے کے اندر چلے جاتے اور دروازے بند ہو جاتے تھے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قسم کی لڑائیاں لڑنے کا خاص تجربہ تھا۔ انہوں نے اس تجربے کے مطابق ایک پلان بنا لیا اور اپنے لشکر کا کچھ حصہ اس پلان میں شامل کیا۔ اس حصے کے سالار کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ اب اندر سے حملہ آئے تو اسے کیا کرنا ہے۔